نبی علیہ السلام کا فرمان ہے قولوا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ٹھیک، تو ایک آدمی لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو کیا وہ اس حدیث سے یہی مراد لے گا کہ میں جنتی ہو گیا؟ ہرگز ایسا نہیں ہے صرف لا الہ الا اللہ کہنے کی بنیاد پر، بلکہ لا الہ الا اللہ کہہ کر اس کے تمام تر تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اسی طریقے سے یہ جو معاملات ہیں، انسان سے کمی کوتاہی ہوتی ہے حقوق اللہ میں یا حقوق العباد میں۔ تو حقوق العباد کا معاملہ یہ ہے کہ اگر اللہ کے وہ بندے حیات ہیں تو ان کا حق ادا کریں، اور اگر آپ کے پاس طاقت اور قوت نہیں ہے تو ان سے معافی کے خواستگار ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ اللہ کی عبادت کریں جو اللہ کے آپ نے حقوق۔ اچھا یہاں رک کر یہ بات بھی میں کروں گا کہ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس رات ہم نے 2 نفل پڑھ لیے، جو جتنی نمازیں ہماری رہ گئی تھی وہ پوری ہو گئی۔ استغفر اللہ، ایسا کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ آپ کے ذمے پر جو نمازیں ہیں آپ ان کو ادا کریں، اور وہ ظاہر ہے وہ قضا ہے، وہ قضائے عمری کا جو تصور عامت الناس میں ہے، یہ ہمارے ناظرین جو جہاں جہاں سن رہے ہیں، میں پوری ذمہ داری سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ 2 نفل پڑھ کے آپ ساری زندگی کا خلاصہ نہیں کر سکتے کہ جی میری ساری نمازیں ہو گئی ہیں، بلکہ وہ جو آپ کے ذمہ پر ہیں وہ تو آپ نے جیسے کسی کا قرض دینا ہے، جب تک دیں گے نہیں تو معاملہ نہیں ہوگا الا یہ کہ وہ معاف کر دے۔ اب اللہ رب العالمین کا جو معافی کا معاملہ ہے وہ تو بات کا ہے، آپ کو کب پتہ چلے گا؟ وہ معاف کرنے والا ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے، لیکن آپ نے اپنی نمازوں کو ادا کرنا ہے۔ یہاں یہ ہے کہ جب تقاضے آپ نے پورے کر لیے، اب آئیے اللہ رب العالمین کے قرب کی طرف، اور اس رات میں عبادت کیجئے۔ مغرب ہوتے ہی آپ جو ہے نا وہ اگر غسل کرنا چاہیں تو وہ کیجئے، اور اس کے بعد آپ اپنا وقت عبادت میں گزاریں، اور اس طریقے سے گزاریں جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، خود مولا علی کا معمول رہا۔ چونکہ یہ جو روایت ہے، اگرچہ میں نے کہا اس میں ضعف ہے، جو ابھی حضرت صاحب نے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنی شان کے لائق تشریف فرما ہو کر اپنے بندوں کو پکارتا ہے۔ دوسری روایت جو سندن صحیح ہے کہ ہر رات اللہ تعالیٰ پکارتا ہے، لیکن وہ تہجد کے اوقات میں، یعنی رات کے آخری پہر میں جب اٹھنا مشکل ہوتا ہے، بستر چھوڑنا، ان اوقات میں۔ لیکن یہاں چونکہ یہ روایت یہ والی اس کو سپورٹ کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ، اور پھر سورہ قدر بھی اس کو سپورٹ کرتی ہے، تو اس لیے مولا علی کا یہ قول کہ اس رات اگر اللہ تعالیٰ پکار رہا ہے تو بھی سبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے نہیں پکارا لیکن ہم اس کو پکاریں گے تو وہ تو سن رہا ہے، تو اس رات میں عبادت کا کوئی اہتمام کر لیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔